رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کی سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حامد اپنی موٹر سائیکل پر کام سے واپس جا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ایک اندھی گلی پر پڑی۔ گلی کے کونے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سفید چادر اوڑھے، بے حرکت، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ حامد کو حیرت ہوئی۔ اس نے رفتار کم کی اور پوچھا، ماں جی، آپ یہاں اس وقت؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، مجھے گھر چھوڑاؤ بیٹا، میں راستہ بھول گئی ہوں۔ حامد کے دل میں ہمدردی جاگی۔ اس نے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی عورت بیٹھی، حامد کے بدن میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی کمر جیسے برف سے چھو گئی ہو۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ بولا، کہاں جانا ہے ماں جی؟ عورت نے آہستہ سے کہا، بس آگے اس قبرستان کے پاس۔ قبرستان کا نام سن کر حامد کا گلا خشک ہو گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ جب وہ قبرستان کے گیٹ کے پاس پہنچا تو عورت نے کہا، یہی روک دو، میرا گھر آ گیا ہے۔ حامد نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ نہ موٹر سائیکل کی سیٹ پر کوئی وزن تھا، نہ ہوا میں کوئی آہٹ، صرف قبرستان کی پرانی دیوار اور اندر سے آتی سرد ہوا کا شور۔ حامد کے ہاتھ کانپنے لگے اور پھر اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، وہی بوڑھی عورت کی، شکریہ بیٹا، پچھلے 70 سال سے کوئی مجھے گھر چھوڑنے نہیں آیا تھا۔ حامد نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کی موٹر سائیکل بے آواز ہو چکی تھی، جیسے انجن بند ہو چکا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے بند نہیں کی۔ قبرستان کے گیٹ پر زنگ آلود تختی آویزاں تھی۔ اس کے پیروں تلے زمین جیسے کھسکنے لگی۔ وہ موٹر سائیکل کو دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا مگر انجن جیسے مر چکا ہو۔ پھر اچانک گیٹ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ گیٹ کے اندر سے روشنی کی ہلکی سی لکیر باہر نکلی، جیسے کسی نے چراغ جلایا ہو۔ حامد کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ روشنی اسے اندر بلا رہی ہے۔ اس کے قدم خود بخود گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ ہر قبر پر کچھ لکھا تھا مگر حامد کی نظر ایک خاص قبر پر جا کر رک گئی۔ بی بی زلیخا، وفات 1955، اب بھی راہ دیکھتی ہیں۔ حامد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بی بی زلیخا، یہ وہی نام ہے جو میری نانی امی اکثر خوف سے لیتی تھیں۔ اسی لمحے قبر کی مٹی خود بخود ہلنے لگی۔ حامد کا جسم ساکت ہو گیا، مٹی جیسے نیچے کو دھس رہی ہو، اور اس میں ایک ہڈیوں کا ہاتھ باہر نکلا۔ پھر آواز آئی، وہی بوڑھی عورت کی، مگر اب وہ نرم نہیں، بھیانک تھی۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے گھر چھوڑے گا، اب تو میرے ساتھ چلے گا۔ حامد نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں دب گئی۔ قبر کے اندر سے دھواں اٹھنے لگا اور اس کا جسم جیسے کسی انجانی طاقت کے قبضے